ایک بات صرف علماء کے لیے یا مجمع میں موجود اہل علم دوستوں کے لیے؟ میں نے کہا کہ انسان کی زندگی کا مقصد وہ ہے عبادت۔ یہاں سے میرا بیٹا زاہد کلیم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا استاد جی آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، عبادت تو درخت بھی کرتے ہیں اللہ کی، عبادت تو جانور بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو، پھر انسان کی کون سی خصوصیت رہ گئی کہ یہ عبادت کرتا ہے؟ سوال سمجھا سکا ہوں؟ میں نے کہا انسان کا مقصد حیات وہ ہے اللہ کی عبادت۔ کھڑا ہو گیا آدمی، اس نے کہا جی آپ نے عجیب کہا کہ مقصد حیات عبادت ہے، عبادت تو دنیا کی ہر چیز کرتی ہے، جانور بھی کرتے ہیں، پہاڑ بھی کرتے ہیں، ریت کے ٹیلے بھی کرتے ہیں، جنگل کے درخت بھی کرتے ہیں، جنگل کے جانور کرتے ہیں، تیتر بٹیر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کول اپنے دردناک آواز کے ساتھ اللہ کی کا ذکر کر رہی ہے، تو پھر انسان کے لیے کون سا خاصہ ہوا؟ میرا جواب یہ ہے کہ انسان کے علاوہ یہ جو درخت، ٹیلے، جانور، پرندے عبادت کرتے ہیں، یہ غیر شعوری عبادت کرتے ہیں۔ طوطے کو آپ نے قل ہو اللہ یاد کرا دی، وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے قل ہو اللہ سے لے کر آخر تک ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن کیا ثواب اس کے حصے میں لکھا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھ رہا ہے غیر شعوری طور پر، انسان عبادت کرتا ہے شعوری طور پر۔ تو انسان کی عبادت اور باقی چیزوں کی عبادت میں فرق ہو گیا یا نہیں؟ کہ باقی چیزیں عبادت کرتی ہیں غیر شعوری طور پر، اور انسان عبادت کرتا ہے شعور کے ساتھ، ثواب شعور پہ ملتا ہے، غیر شعوری کام پر نہیں ملتا۔